سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج رواں ماہ کے دوران بیرونی کمپنیوں کی جانب سے $8 کروڑ سے زائد مالیت کے حصص کی خریداری کے ساتھ دنیا میں بہترین مالیاتی منڈی رہی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امداد کے اداروں نے تمام متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ وہ اگلے 2 روز میں شدید بارشوں کے باعث چوکس رہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ اس مہلک مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔ پاکستانی کوہ پیما محمد حسن بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی کوشش میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے منسلک ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ بلوچستان ہماری اجتماعی غفلت کا شکار ہے اور یہاں دوسرے صوبوں کی طرز پر ترقی نہیں ہوئی جو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ جب ان کی اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی تو یہ ان کی اپنی ترقی ہوگی۔ گوادر کے اپنے گزشتہ روز کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا جس سے علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے موقع پر صوبے کے نوجوانوں سے ملاقات کو اپنے دورے کا اہم جز قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے چمکتے چہروں نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل محفوظ اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج رواں ماہ کے دوران دنیا کی بہترین منڈی رہی جہاں امریکی ڈالر کے حصص کے کاروبار میں 15% اضافہ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس گزشتہ روز 20 ماہ کے بلند ترین 28 ارب روپے کے حجم کے ساتھ 47,070 پوائنٹس پر پہنچ گیا جو 19 ماہ میں سب سے زیادہ حجم ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں اضافے کے اہم عناصر میں IMF سے معاہدہ اور دوست ملکوں سے ڈالر کی ترسیل ہے جن سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا اور افراط زر میں کمی ہوئی۔ اس کے علاوہ نگران حکومت کی طرف اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے واضح سوچ اور بڑی کمپنیوں کے جون کی سہ ماہی کے نتائج بھی شامل ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے اہم غیر ملکی سرمایہ کار واپس آئے اور انہوں نے ان مہینوں کے دوران تقریباً $8 کروڑ کے حصص کا کاروبار کیا۔ یوم عاشور کل ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا جس کا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین کی روشن اور واضح تعلیمات سمیت سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ادھر آج 9 محرم الحرام کے موقع پر شہدائے کربلا کی یاد میں ملک کے مختلف حصوں میں تعزیے اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جامع سیکیورٹی پلان کے تحت پرامن ماتمی جلوس یقینی بنانے کے لیے جامع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی مجموعی صورتحال مستحکم ہے اور وہ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ سیلاب کی پیشگوئی کرنے والے ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ کے بالائی کناروں سے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ دنوں تیز بارشوں کے باعث دریا میں پانی کی سطح نسبتاً بلند ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور گڈو کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ مشرقی دریاؤں جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی آمد مستحکم ہے اور غیر معمولی صورتحال نہیں ہے تاہم دریائے ستلج میں سلیمان کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی اداروں نے آج اور کل صوبوں کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کے تناظر میں تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام نے اپنے الگ الگ پیغامات میں شہریوں پر زور دیا کہ وہ شدید بارشوں کے دوران خصوصی احتیاط کریں۔ شدید بارشوں سے پشاور، چارسدہ، مردان، نوشہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ سیاحوں کو بھی اس دوران احتیاطی تدابیر اپنانے اور انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں کنٹرول روم کی ہیلپ لائن
1700 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے واشنگٹن ڈی سی میں سینیٹر ٹاڈ یونگ، آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین اور کانگریس کے رکن مائک راجرز اور کانگریس کے ترقی پسند گروپ کے رکن الہان عمر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور خصوصاً معیشت، سلامتی، دفاع اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے صوبے کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کالعدم تنظیموں کے 10 مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کو لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور اٹک سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی تاریخ میں 5 اگست کا دن انتہائی المناک اور دردناک اور تباہ کن ہے۔ کشمیر میں بھارتی محاصرے کے 4 سال مکمل ہونے پر سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا کہ اس روز ہندوتوا فورسز نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور کشمیر کے لوگوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لیے۔ انہوں نے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا اہتمام کریں اور مختلف پروگرام ترتیب دیں تاکہ عالمی برادری کی توجہ کشمیر میں ہندوتوا کی دہشت گردی کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے پیر کو ایک غیر معمولی ورچوئل اجلاس طلب کیا ہے جس میں بعض یورپی ممالک کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور مذہبی منافرت کے مسلسل اشتعال انگیز واقعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ رکن ممالک کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے جاری کیے گئے حتمی اعلامیے پر بھی غور کیا جائے گا۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسند عناصر کی طرف سے اشتعال انگیزی مجرمانہ اقدامات ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو ہدف بنانا اور ان کے مذہب، ثقافت اور علامات کی توہین کرنا ہے۔ آج ہیپیٹائٹس کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد اس مہلک مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ دنیا بھر میں 35 کروڑ سے زائد افراد ہیپیٹائٹس B یا C میں مبتلا ہیں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یرقان سے بچاؤ، روک تھام اور اس کے خاتمے کو ایک قومی ترجیح بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام آبادی کا بہتر طریقے سے معائنہ کیا جائے اور یرقان سے متاثرہ افراد کا فوری علاج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیپیٹائٹس کے خطرات بڑھانے والے عوامل کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں یرقان سے بچاؤ، تشخیص اور اس کے علاج کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ہیپیٹائٹس کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ نیجر میں معزول کیے گئے صدر محمد بازوم نے فوجی بغاوت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت کی فتح ہوگی۔ ادھر فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضے کی حمایت کرنے والوں نے دارالحکومت نائمے میں حکمران جماعت کے ہیڈ کوارٹرز کو آگ لگا دی اور ایسا لگتا ہے کہ نیجر کی نئی قیادت اپنے مغربی اتحادیوں سے دور اور روس کے قریب ہو سکتی ہے۔ سمندری طوفان ڈوکسوری 175 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ آج جنوب مشرقی چین سے ٹکرا گیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ژینہوا نے اطلاع دی ہے کہ فیوجیان میں 4,16,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان ڈوکسوری 2 روز قبل شمالی فلپائن سے ٹکرایا تھا جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 21 لاپتہ ہو گئے تھے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا کے مشرقی صوبے ریزل میں ایک چھوٹی کشتی الٹنے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 40 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ پاکستانی کوہ پیما محمد حسن کے K2 چوٹی سر کرنے کی کوشش میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع شگر سے تھا اور وہ مہم کے اختتام پر باٹل نیک کے قریب ایک بڑے برفانی تودے کے ٹکرانے سے جاں بحق ہوئے۔
کوہ پیما کے جسد خاکی کو بلندی سے واپس لانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں اسی جگہ دفنا دیا گیا جہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ شگر کے ڈپٹی کمشنر نے ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے زیادہ تر علاقوں جبکہ مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی اور بالائی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی اور پشاور 32، گلگت اور مظفر آباد 24، مری 20، سری نگر 25، جموں 32 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔